حضرت جبرائیل آسمان سے آئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کلمہ پڑھ رہا ہے، آسمان کے فرشتے خوشی میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ جو خوشی انتظار میں ہوتی ہے اس کے لیے خوشیاں مبارک بادوں کی ترتیب ہوتی ہے۔ آسمان کے فرشتے حیران تھے، اور تورات میں اس عمر کا ذکر، انجیل میں اس کا ذکر، ایک ہی مٹی سے پیدائش، غیرت بھی اس میں، جنت بھی اس کے لیے، رفاقت بھی اس کے لیے، رسول اللہ کی صحابیت بھی اس کے لیے، رتبے سب اس کے لیے۔ یہ کفار کے لشکر میں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ خطاب کا بیٹا وہاں کیوں؟ اسے تو یہاں ہونا چاہیے۔ فرشتوں کے سامنے آسمان سے احکامات نازل ہوتے ہیں، جبرائیل جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں، آتے ہوئے اوپر آتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں جبرائیل جا رہا، احکامات لے کر پہنچ رہا، پر عمر ابھی تک دائرہ ایمان میں نہیں آ رہا۔ وجہ اللہ کب آئے گا؟ یہ تو بالکل اپنا تھا، ہمارا ہے، اس کے لیے سعادتیں، اس کے لیے رتبے، اس کے لیے درجے مقام و مرتبے لکھے جا چکے ہیں، کیوں نہیں آ رہا؟ آخر حضور کی دعا قبول ہوئی، عمر آیا، کلمہ پڑھا، استبشر اہل السماء باسلام عمر، فرشتے ایک دوسرے کے گلے لگ کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایسے خوشی نہیں ہوتی، اس خوشی میں کوئی بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر اس میں پس منظر نہ ہو تو وہ خوشی نہیں ہو، تو اچانک سی بات ہوتی ہے، وہ تو سرپرائز ہوتا ہے، اور یہاں خوشی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر کی خوشی پر مسلمان تو چھوڑو، کائنات کے انسان تو چھوڑو، بنی نو آدم علیہ السلام تو چھوڑو، آسمان کے فرشتے بھی آمد پہ خوشی منا رہے ہیں۔ جس کا مقام ایسا ہو، واقعی اس کے لائق ہے کہ اس کے بائیں طرف والا فرشتہ قلم اٹھا ہی نہ سکے، واقعی اس کے شایان شان ہے، اس کے لائق ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ ایسے ہی بیٹھا رہے کہ میں نے لکھنا کیا ہے۔ میرے دوستو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ ایک روایت تو میں ابن عباس کی پیش کر چکا ہوں، ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی سن لینا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، اور المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے باب میں اس کو لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود، ان اسلام عمر کان فتحا، عمر کا کلمہ پڑھنا صرف کلمہ پڑھنا نہیں تھا، گویا ہم نے مکہ کو فتح کر لیا، کان فتحا وان ہجرتہ کانت نصرا، کہ عمر نے ہجرت کی، ہمیں مدینہ میں اصل نصرت مل گئی، وان امارتہ کانت رحمتا، عمر امیر المؤمنین بنا تو اللہ کی رحمت آسمان سے اتر آئی۔ اگلا لفظ سننا، اللہ کی قسم صحابہ خوشی سے مچل گئے ہوں گے، یہ اس مقام کی فیلنگز، احساس حضرت ابن مسعود پیش فرما رہے ہیں، کہ واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر، کہ اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم کعبہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، عمر ایمان لایا اور کھلے عام نماز پڑھی۔ میرے دوستو، اندازہ لگاؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایمان میں لانے کے بعد کیسا رہا۔ اور میرے دوستو، یہ تو حضرت عمر فاروق کی چند جھلکیاں میں نے پیش کی، اب ذرا شہادت پر آئیے۔ یکم محرم الحرام سن 1444 ہجری، فاروق سے چڑ ان لوگوں کو تھی جن کی 2 نمبر دکانیں عمر فاروق کی تلوار نے بند کی تھی۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں، عمر سے دشمنی اس کو ہونی ہے جس کے باپ داداؤں کو عمر کی تلوار نے نیزے کی انی پہ چڑھا دیا، جس کی فیملی عمر سے لڑتے ہوئے کٹی ہو، جس کی فیملی عمر کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں آئی ہو،
آج ان کی نسل عمر سے نفرت کرے گی. ورنہ جو عمر کے یار تھے وہ عمر کا نام سن کے سینے ٹھنڈ پہ ہو جانی ہے, سینے میں ٹھنڈک کی آ جانی ہے. کیوں؟ جیسے عمر کے نام پہ نقطہ نہیں ہے, ایسے ان کے کردار پہ آبجیکشن کہاں آئے گا. سنیں, عمر فاروق نے جب حکومت سنبھالی تھی تو رسول اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 2.5 سال ہوئے تھے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے حکومت سنبھالی. 11.25 یا 11 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا تھا. عمر نے 10 سال 5 ماہ 6 دن جو خلافت پر قدم جمائے رکھے, اس 11 کو 22 کیا. اور جب عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. ملک پاکستان کتنے لاکھ مربع میل پر ہے؟ آپ پاک اسٹڈی, جزاک اللہ, آپ پاک اسٹڈی پڑھتے ہیں, معاشرتی علوم پڑھتے ہیں تو 7.5 لاکھ سے بھی کچھ کم ہے, 7.25 لاکھ کے لگ بھگ پاکستان کا کل مربع میل کا رقبہ ہے. اور عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر ہے. 7 7 14 اور آگے 7 ملائیں 21, یعنی 3.5 پاکستانوں سے بڑا ایریا عمر فاروق کی اکیلی حکومت تھی. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آخری حج فرمایا اور واپس آنے لگے مدینہ طیبہ تو ایک دعا کی. امام بخاری نے وہ دعا نقل کی ہے. حضرت عمر نے اللہ سے مانگا, میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میں بڑھاپے میں مسنون عمر کو پہنچ گیا ہوں. 63 سال تو پوری تھی نا, مسنون عمر میری پوری ہے. سرحدوں پہ جاؤں شہادت لینے تو مدینہ طیبہ کی قبر سے محروم ہو جاؤں گا, اور اگر مدینہ طیبہ میں قبر کی سعادت کے لیے بیٹھوں, شہادت میں سرحد پر شاید مجھے شہادت نہ مل سکے. مولا تو یہ دونوں چیزیں اس عمر کے لیے اکٹھی کیوں نہیں کر دیتا؟ مجھے شہادت بھی ملے, تیرے حبیب کے شہر میں ملے, میں شہادت سے بھی محروم نہ ہوں اور رسول اللہ کے مدینہ کی قبر کی سعادت سے بھی محروم نہ ہوں. اللہم اجعل لی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. تیرے شہر میں, تیرے نبی کے شہر میں مجھے قبر ملے. یہ حضرت عمر نے مانگا. یاد رکھو, کئی وقت انسان پر عبادت کر کر کے ایسے آتے ہیں جب بندہ مانگتا ایک ہے ملتی 2 ہے, مانگتا چھوٹی چیز ہے ملتی اس سے بھی بڑھ کے ہے. کیوں؟ مانگنا ہے اپنی طاقت کے مطابق, اس نے دینا ہے اپنی شان کے مطابق. حضرت عمر نے 2 مانگی, رب نے 3 دی ہیں. پہلی مانگی اللہ موت شہادت دے دے, دوسری مانگی اللہ حضور کے شہر میں دے دے. عمر نے آگے نہیں مانگا, رب نے تیسری دی ہے, شہادت بھی ملے گی, مدینہ میں بھی ملے گی, مصلی رسول پہ ملے گی. یہ مقام اور مرتبہ. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں فضائل اعمال میں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک حدیث لائے, میں نے فضائل اعمال کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں, وہاں سے اردو کتاب ہے. میں مسند احمد کہوں تو آپ نے کہا ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے. حضرت شیخ روایت لائے, اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ فضائل قرآن میں ہے, من شغلہ القرآن کو پڑھ لینا. فرمایا ایک شخص قرآن کی خدمت میں, دین اسلام کی خدمات میں اتنا مصروف ہو کہ اسے مجھ سے دعا کرنے کا وقت تفصیلی نہ مل سکے. وہ قرآن میں, شریعت میں, دین میں, اسلام میں, ایقان و احسان میں اتنی مشغولیت رکھتا ہو کہ تفصیلی مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر سکے. دنیا میں جتنے لوگ مجھ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں نا, اس اسلام پہ مصروف رہنے والوں کو ان سب کی دعاؤں کا حصہ دیتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا ہے. عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے کار ہائے نظام کا سنبھالنے والا ہے. اور عمر فاروق تو انصاف کا وہ پیکر ہے کہ زلزلہ زمین پہ آتا ہے تو کوڑا مار کے زمین کو کہتے پگلی ہلتی کیوں ہے,
بتا اگر عمر نے تیرے اوپر ناانصافی کی ہوتی. یہ عمر ہے، وہ عمر ہوا جس کے تابع ہو اور یہاں سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہے یا ساریہ الجبل، تو ہزاروں میل دور حضرت ساریہ تک ہوائیں آواز پہنچا دے. اٹھائے البدایہ کی 8ویں جلد، امام ابن کثیر نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ وہی تو بند ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کی آواز وہ بھی ساریہ کو کہی، ساریہ تو یہاں ہے نہیں. کہا وہی تو نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے ساریہ نظر آئے تو میں نے کہا پہاڑ سے بچو پیچھے دشمن ہے. 3 ماہ بعد ساریہ آئے تو کہا ایسے ہی ہوا، میں پیچھے دشمن سے غافل تھا، امیر المؤمنین کی آواز رب نے میرے کانوں میں پہنچا دی، میں نے لشکر کو بچا لیا. ہوا جس کے تابع ہو وہ عمر. میں اس کے لیے 2 بول بولوں، داروال کے دوست تک جملہ کہتا ہوں ضائع نہ ہونے دیں. ہمارے بول عمر فاروق کے سامنے کیا طاقت رکھے جس کی 2 سطروں سے دریائے نیل چل پڑا. ہم اس کے لیے کیا لکھیں اور کیا بولیں. میں 5 دن پہلے اپنی یہ فائل مرتب کر رہا تھا، الحمدللہ عشاء کی اذان سے صبح کی اذان تک جاگ کے میں نے روایات اکٹھی کی. میں خوش تھا کہ میں نے عمر فاروق کے لیے ایک مقالہ لکھا ہے. تو مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ تو نے کیا لکھا ہے عمر فاروق کے لیے جس نے 2 سطروں سے دریائے نیل کو چلا دیا. ہم کیا لکھیں؟ تو مجھے حیا ہے کہ یار یہ مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے. وہ کرایا جو اللہ نے کرایا. تو میرے دوستو، عمر فاروق جس کی ایک خط پہ پانی کہنا مان لے، اور وہ عمر جب ہرہ سے آگ نکلی تو تمیم داری نے عرض کیا امیر المومنین ہرہ سے آگ نکلی ہے. رومال دکھا. عمر فاروق کے کندھے پہ جو اس وقت چادر تھی نا، حضرت عمر نے اتاری، کہا تمیم یہ لو اور اس آگ کو بھگاؤ. حضرت تمیم داری نے اس کو یوں کوڑا بنایا جیسے ہم جانور کو ہانکتے ہیں کہ چل، یوں آگ کو کہا چلو، اور آگ آگے دوڑی اور تمیم پیچھے. جس غار سے نکلی وہاں چلی گئی اور اس نے آگے پتھر رکھ دیا. تمیم داری نے. انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی. عمر نے ان 4 عناصر پر حکمرانی کی ہے. پانی پہ نیل چلا، ہوا پر زنیم ساریہ بن زنیم تک آوازیں پہنچی، اور مٹی کوڑا ایک لگا اور زمین کا زلزلہ رکا، اور تمیم داری کو چادر دی اور ہرہ کی آگ بجھی. آج انسانوں پہ حکمرانی کرنے والے تو ملیں گے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، یہ جو انسان کے عناصر 4 ہے، اس پہ حکمرانی عمر فاروق کی تھی. تو عمر فاروق تو ایسے دین میں مشغول تھا، مانگی 2 چیزیں، تیسری رب نے دے دی. شہادت بھی دی، مصلی رسول پہ بھی دی، مدینہ میں بھی. حضرت عمر پہ وار ہوا ہے. کب؟ سن 23 ہجری اور 26 ذوالحجہ کو. آج کل لوگ اسی حوالے کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے کہ حضرت عمر کی شہادت ذوالحجہ میں ہے. اور چاچے تمہارا دماغ خراب ہے، ایک عنوان کو اٹھا کر مسئلہ بتاتے ہو. سنو، مورخین کا اتفاق ہے حضرت عمر ذوالحجہ کے آخر میں زخمی ہوئے ہیں. 3 دن حضرت عمر زخمی رہے، 4تھے دن شہادت پائی ہے. 26 کو خنجر لگا. حضرت عمر 27، 28، 29 3 دن زخمی رہے. 1 کو شہید ہوئے اور 1 محرم سن 24 ہجری کو دنیا سے گئے. ظالم 26 والا حوالہ اٹھاتے ہیں اور 1 کی شہادت کو چھپاتے ہیں. آج میں ایک عقل کے اندھے کی گفتگو واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجی، تو میں عموماً عادت نہیں اہل باطل کو سنوں. وہ 1 منٹ کا کلپ تھا، میں سن لیا. اس میں کہنے لگا ہے جو مولوی کہتے ہیں نا 1 محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، 1 محرم کو نہیں ہوئے، یہ حضرت حسین کی شہادت سے جلتے ہیں، اسی لیے حضرت حسین کی شہادت کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے 1 کی شہادت لائے ہیں. میں نے کہا سنو انجینئر، تم جیسے لانتی اس دنیا میں کئی آئے اور کئی گئے. سنو، حضرت حسین بھی ہمارے ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے.